إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وكذلك يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وكذلك يقول: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رواہ ابن ماجہ. محترم حاضرین اور خواتین اسلام، میں نے سورہ خطبہ مسنونہ کے بعد چند آیتیں تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں سورہ الحل کے اندر: کیا دین کا علم جاننے والے اور دین کا علم نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. یہ بات عقل مندوں کو ہی سمجھ میں آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا: لوگو، جب تم سے کہا جائے مجلس میں کھل کر بیٹھو، مجلس میں کھل کر بیٹھو، اور جب تم سے کہا جائے کہ جگہ کا میں لوگ تنگ ہو کر بیٹھو، تنگ ہو کر بیٹھو. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا جو ایمان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور اہل علم کا درجہ بلند کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا: اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. اولو العلم والملائکۃ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اہل علم، دین علم رکھنے والے علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس طرح علم دین کی فضیلت قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں میں بتائی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے: دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علم دین کا، عربی میں کہتے ہیں العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم دو ہوتا ہے. ایک جسم کا علم ہے، ڈاکٹر اس کو جانتے ہیں کیا بیماری ہے، کیا دوا دینا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ ان کا کام ہے. علم الادیان، نبی دل کی بیماریوں کو جانتے ہیں. دل کے اندر کیا خرابی ہے، کھوٹ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، اللہ کی طرف یہ دل مائل ہوتا کہ نہیں، یہ نبی بتاتے. یہ علم حاصل کرنا نبیوں کے بعد ہمارا فرض ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو پہنچانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. علم دین کی فضیلت، جیسا کہ میں نے کہا، قرآن حدیث کے اندر بہت بیان کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو آدمی کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سفر پر رہتا ہے، وہ گویا
जन्नत का रास्ता जन्नत के रास्ते में चलता है, ऐसे भी आपने फरमाया। और ये भी फरमाया कि दीन का इल्म हासिल करने वाले के लिए मछलियाँ पानी में समंदर में दुआ करती हैं और चींटियाँ बिलों में दुआ करती हैं, और उसी तरह अल्लाह ताला उनसे राज़ी रहता है। इस तरह की बातें हदीस के अंदर बताई गई हैं। आज उम्मत मुस्लिमा पर बहुत सारी परेशानियाँ, मुसीबतें, क्या क्या होता है। इस मुल्क के अंदर भी मुसलमानों पर परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ते जाती हैं। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा और हव्वा अलैहिस्सलाम को भेजा दुनिया में इब्लीस के साथ, इब्लीस भी उतर गया। अल्लाह ने कहा इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लोगों, आदम से भी हव्वा से भी और उसके ज़रिए हम लोगों से भी कहा, मेरी तरफ से दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया जाएगा। जो इस तरीक़े को सीख कर अमल करेगा उसके लिए कोई रंज नहीं है और कोई गम नहीं है। लेकिन जो लोग के इसको झुटलाएंगे, दीनी तालीम को नहीं सीखेंगे, वो काफिर हों कि कोई दूसरे लोग हैं, उनको जहन्नम होगा, ऐसे अल्लाह ने फरमाया। तो मुसीबतों को दूर करने का इलाज अंबिया बताए, उसको सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन दुनिया का इल्म जब आया, स्कूल और कॉलेज खुल गए, तो दीनी इल्म की तरफ रुझान ख़त्म हो गया, कम हो गया। दीनी इल्म कोई हासिल नहीं करते। वो अल्लाह की मेहरबानी है, मस्जिदों में मकतब रखते, यहाँ आकर बच्चे कुरान पढ़ना सीखते, दुआएं सीखते, दीन की बातें सीखते। ये अल्लाह की मेहरबानी है। जहाँ मकतब का इंतज़ाम नहीं है, मुसलमान हैं, अब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज जाते हैं, उनको दीन का इल्म कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी नहीं जानते, न नमाज का तरीक़ा जानते, न कोई दुआ जानते, न कोई दीन की दूसरी बात जानते, कुछ भी नहीं। तो इन पर अज़ाब आता और उनकी वजह से दूसरे लोगों पर भी अज़ाब आता। अल्लाह ने कहा वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। लोगों, उस अज़ाब से बचो जो सिर्फ ज़ालिमों को नहीं आएगा, दूसरों को भी आएगा। दूसरों को क्यों आएगा? जो नेक हैं, जो अच्छे हैं, वो अज़ाब के लपेट में क्यों आएंगे? इसलिए को उनका फ़र्ज़ था दीन की बातें दूसरों को बताना, समझाना। नहीं बताए ना, वाज़ तबलीग नहीं किए, दावत का काम नहीं किए, लोगों को दीन की बातें नहीं बताए, इसलिए तुमको भी मारा जाएगा, तुम पर भी उनकी तरह अज़ाब आएगा। और अगर तुमने बताया है, समझाया है, बोला है, तो फिर क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नजात है। तो ज़िम्मेदारी उलमा की भी है और माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी है। माँ बाप आजकल आप जानते हैं, जो बच्चे स्कूल को जाते हैं, अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी भी, हिसाब भी, फलां भी, बच्चों को बैठा के मगरिब के बाद सब सिखाते रहते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, हिसाब सिखाते हैं, होमवर्क करते हैं, माँ बाप टाइम देते हैं बच्चों के लिए। दीन इल्म के लिए कहाँ टाइम देते? तसल्ली कर लेते कि बच्चे को तो हम भेजते हैं ना मस्जिद को, मकतब में जाके बच्चा पढ़ के आता है। बच्चे पढ़ते कि नहीं पढ़ते, ये भी एक मसला है। कई मरतबे मैंने खुद देखा, बहुत सारे बच्चे घरों से निकल कर आते, रास्ते में शरारत करते हुए और रास्ते में कुछ भी इधर उधर करते हुए बहुत टाइम वेस्ट करते, सीधा नहीं आते मस्जिद को,
کھیلنا کودنا اچھلنا ناچنا اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہنا. اگر 3 منٹ میں گھر سے مسجد کو آ سکتے 15 منٹ میں آتے. اس طرح ماں باپ تو بھیجتے لیکن بچے پہنچتے کیا خیال کم لوگ کرتے ہوں گے. تو ماں باپ تو یہ سب سکھاتے نا. اللہ نے کہا سورہ تحریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. لوگو خود جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم اس کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا، ایسی اس کی آگ تیز ہوگی اور فرشتے مقرر ہوں گے. جہنم سے کوئی نکل کے بھاگ نہیں جا سکتا. کہاں بھاگے گا؟ علیہا ملائکۃ غلاظ، سخت دل فرشتے. تم رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، فرشتے کو ذرا بھی تمہارے اوپر رحم نہیں آئے گا. شداد، طاقتور فرشتے. بھاگنا چاہے تو تم کو اسی میں ڈال کے جھونکیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں. اللہ جو بھی ان کو حکم دیتا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اب اس آیت کے اندر اللہ نے کہا نا تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور تمہارے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ماں باپ پڑھاتے ہیں، میں نے کہا انگریزی بھی حساب بھی سب پڑھاتے ہیں. بچوں کو کیا پڑھاتے؟ دین سکھاتے. اگر فرض کیجئے مسجد میں مکتب میں مولوی صاحب سکھائے ان کو دین، تو اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث من صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به. آدمی مسلمان جب دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اب اس کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، کوئی ثواب نہیں پہنچتا اس کو. زندگی میں جو کیا اس کا ثواب بھی لکھا جاتا رجسٹر میں، گناہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی لکھی جاتی، لیکن مرنے کے بعد اس کا اکاؤنٹ ختم ہو گیا. لیکن 3 کام ایسے ہیں اگر کر کے جائیں گے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. صدقۃ جاریہ، ہمیشہ ثواب پہنچنے والے صدقہ. کوئی مسجد بنایا، کوئی یتیم خانہ بنایا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا، اور کوئی مصحف جہاں نہیں ہے قرآن جہاں نہیں ہے قرآن خرید کے وہاں رکھا. ایسے کچھ کام ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے، ان کا ثواب ملتا رہے گا. دوسرا کیا ہے؟ نیک اولاد چھوڑ کے گیا. ان کو نیک کون بنائے؟ مسجد کے مولوی صاحب بنائے، تم تھوڑی بنائے. اس کا ثواب مولوی صاحب کو ملے گا، میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں، ماں باپ کو نہیں ملے گا. ماں باپ اگر پڑھائے ہیں تو ماں باپ کو بھی ملے گا، مکتب میں جو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں ان کو بھی ملے گا. اور فرمایا علم ينتفع به. تیسرا علم چھوڑ کے گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. علم چھوڑ کر گیا، ایک تو یہ ہے کوئی کتاب لکھا، دین کی کتاب، حدیث، قرآن کی تفسیر، حدیث کی شرح، ایسے لکھا. دین کی کتاب لوگوں کے لیے لکھا، شاگردوں کو تیار کیا. مدرسے میں کتنے مولانا لوگ رہتے ہیں، خلوص کے ساتھ شاگردوں کو تیار کرتے، ان کے شاگردوں سے علم پھیلتا، ان کے شاگردوں سے لوگ علم حاصل کرتے. وہ اپنے شاگردوں کو تیار کرتے تو وہ اپنے استاذ کے لیے دعا کرتے، ان کی دعا ان کے استاذ کو بھی ملتی اور آپ کو بھی ملتی. اس طرح علم ينتفع به، علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہو. شاگرد بنائے، کتاب لکھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے
تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں ثواب جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو۔ ثواب بولے تو کیا بھی اللہ بہترین بدلہ دیتا، اچھا ہوتا ہی کیا، اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، دین کا علم جاننے والے اور دین کا علم نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی جو دنیا کا علم جانتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، بہت سارے لوگ دنیا کا علم بہت جانتے، ہر چیز جانتے ہوں گے، ہے نا، دنیا کی باتیں بہت جانتے ہیں، دین کا علم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی اگر دنیا کا فائدہ جانتا ہے، یہ جانے گا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، زمین لینا، گھر لینا، سونا لے کر رکھنا، مارکیٹ میں کوئی دکان کھولنا، تجارت کرنا، یہ سب اچھا جانتا ہے۔ کتنا نفع ملے گا بھائی؟ یہ ایک بیپار شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شام تک 2000 روپیہ کا فائدہ ہوگا، 4000 کا فائدہ ہوگا، 5000 کا فائدہ، یہ جانتا۔ لیکن عالم جانتا سبحان اللہ پڑھے تو کتنا فائدہ ہوگا، الحمدللہ پڑھے تو کتنا فائدہ ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے تو 100 مرتبہ مغرب کے بعد، فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھے تو اس کا کتنا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ علم والے جانتے، دین کا علم رکھنے والوں کو ہر چیز کا ثواب معلوم ہے، کتنا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 پیغام دیے اللہ کے رسول کو۔ ایک پیغام، محمد جب دنیا کو جائیں گے نا آسمان کے اوپر سے، آپ کی امت کو میرا سلام سنائیے، سلام بھیجے ابراہیم علیہ السلام جنت سے، الحمدللہ۔ دوسرا یہ بتائے کہ دیکھو جنت ہے جو ملنے والی ہے لوگوں کو، لیکن وہ خالی ہے۔ آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، ایک درخت لگایا جاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ایک درخت لگایا جاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اس طرح دنیا میں رہ کر آدمی اتنی تسبیح پڑھا، ذکر کیا، فلاں کیا، جنت کتنی ہری بھری ہو جائے گی، جنت کے پودوں میں کتنی خوشبو رہے گی، جنت کے پھولوں میں کتنی خوشبو رہے گی۔ ہاں، یہ ثواب معلوم ہوتا دین جاننے والے کو۔ اس لیے آدمی کبھی اپنے وقت کو بیکار نہیں کرتا، کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتا ہے، نماز میں، تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں۔ اس لیے کہ آدمی کو قیامت کے دن 5 چیزوں کا، 5 باتوں کا جواب دینا ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی اللہ کے سامنے سے بڑھ نہیں سکتا، 5 بات کا جواب دے کے بعد پڑھے گا۔ وہ کیا ہے اس کے اندر؟ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کیسے گزارے، زندگی کیسے گزارے۔ آدمی 9، 10، 11 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو ہوش حواس آ جاتا ہے، اچھا برا معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ ماں باپ کا حکم یہ ہے تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھاؤ، نماز سکھاؤ، نماز کی باتیں بتاؤ۔ 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے، کہا مارو، مار کے نماز پڑھاؤ، مارنے کا بھی ثواب ملے گا۔ بچے کو مارے نا، کیوں مارے؟ نماز نہیں پڑھتا اس لیے مارے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن مارتے کیا ہیں کہ آدمی بچہ کب سا سر توڑ دیا اس کو مارتے ہیں، کوئی غلط چیز لے کر آ گیا اس کو ماریں گے۔ دنیا کے لیے مارتے ہیں
دین کے لیے نہیں مارتے. کہا 10 سال کے ہو جائیں مار کر نماز پڑھاؤ، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو نماز کو جانا، بولنا ان کو بہت زیادہ بارش ہے نہیں آ سکتے وہ دوسری بات ہے، لیکن عام حالت میں گرمی ہے جانا نماز کو جانا، مسجدیں خالی ہو جائیں گی نا ایسا. اور تیسری بات آپ نے فرمائی جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نا ان کا بستر الگ کر دو. ایک گھر کے اندر بہن بھائی دونوں ہیں، اب کمرہ ایک ہی ہے، ماں باپ کا ایک کمرہ ہے بچوں کا ایک کمرہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بستر الگ کرو. تو بہن کو بھی بھائی کو بھی ایک ساتھ سلا سکتے کیا؟ بچہ 10 سال کا ہو گیا نا، کہا نہیں سلانا، الگ کر دو. اب اسی کمرے کے اندر پارٹیشن کریں گے، بچیاں ادھر سوئیں گے بچے ادھر سوئیں گے. رات میں اٹھیں گے بچہ ہو یا بچی ہو سکتا ہے کہ صاحب ان کا ستر کھلا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز ہو. کہا نہیں کرنا ایسا، الگ الگ سلاؤ. چھوٹے بچوں کو سب نہیں معلوم ہوتا، کتنے بچے لنگی بھی نہیں پہنتے وہ پاجامے بھی نہیں پہنتے نا، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں 10-11 سال کے ان کو ہوش آ جاتا اور سب خواہش پیدا ہوتی. کہا اللہ کے رسول نے ان کو الگ کرو. تو دیکھو دین کے لیے نماز کے لیے اللہ کے رسول نے ماں باپ کو حکم دیا کہ تم اس کو خیال کرو. تو یہ 10 سال کا ہو گیا نا، اب کتنے سال زندہ تھا؟ 70 سال تک زندہ تھا سمجھیں. تو 60 سال کا حساب دینا. سبحان اللہ، کیسے حساب دے گا جی؟ کل کیا کرے یاد نہیں ہم کو، لیکن اللہ نے کہا کہ تم پر فرشتے حساب کتاب کرنے والے فرشتے کرامن کاتبین مقرر کرے ہیں، یعلمون ما تفعلون. تم جو بھی کرتے بولتے کہتے سب فرشتے لکھتے ہیں، جانتے ہیں، لکھتے ہیں. اور قیامت کے دن وہی رجسٹر تم کو دیا جائے گا کہ دیکھو تمہارے اعمال ہیں، کتنا تم اچھا کیے کتنا تم برا کیے. اللہ نے کہا فمن اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. جس کو سیدھے ہاتھ سے نامہ اعمال دیا جائے گا کتنا خوش ہوگا. لوگوں سے کہا دیکھو میں پاس ہو گیا، میرا رزلٹ آ گیا. اور جس کو کہ شمال میں بائیں ہاتھ میں رزلٹ دیا جائے گا وہ کہے گا اللہ مر جاتا تو اچھا تھا نا، 10 سال میں مر جاتا تو اچھا تھا نا، بہت روئے گا کرے گا. دوسری بات یہ بھی کہی گئی جس کو پیچھے سے دیا جائے گا نام اعمال وہ کہے گا مجھے مار دو، مجھے ختم کر دو، فلاں کر دو. نہیں، فسوف یدعو ثبورا ویصلیٰ سعیرا. ایسا آدمی ہلاکت کو دعوت دے گا، مر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ، اور جہنم میں داخل ہوگا. ایسے سب اللہ نے فرمایا. تو یہ 70 سال 60 سال کا حساب کیسے دیں گے جی؟ کہا ان کا حساب دینا پڑے گا. دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. جوانی کیسے گزارے؟ 17-18 سال کے ہو گئے جوان ہو جاتے نا. اب 40 سال تک کا حساب، جوانی کی عمر یہ ہوتی ہے، یہ تقریباً 20 پر 3 سال 20 پر 4 سال کیسے گزارے جوانی؟ جوانی دیوانی بولتے نا. آدمی جو جوانی میں کیا کیا غلط کام کرتا ہے، اس کے دل کے اندر بہت ساری خواہشیں رہتی ہیں، گناہ کے کام کرتا ہے. دین کی اگر نالج نہ ہو، اس کو دین کا علم نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ کون دیکھتا ہے مجھے، میں کیا بھی کروں، کون دیکھتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. کتنے نوجوان اس سے گمراہ ہوتے ہیں. کوئی لڑکی کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی اور کو دیکھ رہا ہے، کوئی اور جھانک تانک کر رہا ہے، کسی سے کوئی عشق کر رہا ہے، کسی سے کوئی جو ہے فون پر بات کر رہا ہے اجنبی لڑکی سے. کتنی گمراہیاں ہیں جی نوجوانی کی، بہت ساری گمراہیاں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. نوجوانوں تم کو شادی کی طاقت ہے، خواہش ہے، شادی کر لو جی، شادی کرو.
فلیتزوج، شادی کر لو، نہیں حیثیت نہیں ہے، مہر دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، کیا کرو؟ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا روزہ رکھ کے کنٹرول کرو، فَإِنَّهُ فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ رکھنے سے بھی دل کی خواہشیں کم ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں دیکھیے نا، روزہ رکھتے ہم لوگ تو کتنے گناہ سے دور رہتے، گناہوں سے دور رہتے نا رمضان میں، فائدہ ہے نا روزے کا، یہ بھی فرمایا۔ اور اللہ کے رسول نے دوسری بات یہ فرمائی، شادی کر لینے سے تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، اجنبی لڑکیوں کو نہیں دیکھو گے، ادھر ادھر نہیں دیکھو گے، ٹی وی نہیں دیکھو گے، کوئی عورت ہے کوئی سنیما اس میں آ رہا ہے، نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، زنا نہیں کرو گے، اپنی بیوی تو ہے تمہارے پاس، بیوی سے ہی تم خوش رہو گے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو جوانوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ تم کو جوانی ہو جائے تو شادی کر لو، تمہارے اتنے فائدے ہوں گے۔ تو لہٰذا نوجوانوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ یہ سب دینی باتیں میں نے کہا دنیا کی باتیں لوگ بتاتے، دین کی باتیں اللہ اور اللہ کے رسول بتاتے، اس لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ دنیا کی باتیں نہیں سیکھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر اللہ یہ نہیں پوچھے گا جغرافیہ جانتے کیا، میتھمیٹک جانتے کیا، انگریزی جانتے، یہ نہیں پوچھے گا۔ قبر میں فرشتے جو پوچھیں گے من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر ہم نے رب کو جانا، ہمارا پالنہار اللہ ہے، اسی کی نعمتیں ہم پر ہیں، اس کا شکر کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، اس طرح جو ہے وہ آدمی اللہ کو جانا تو بہت اچھا ہے جی۔ قبر میں یہ سوال کیا جائے گا، کچھ نہیں، دنیا کا علم سب پڑھا، PhD کیا، فلاں کیا، بڑی تنخواہ بھی لیتا تھا، 3 لاکھ 4 لاکھ مہینے کو، قبر میں اس کو جواب نہیں آئے گا۔ دنیا میں بڑا آدمی تھا، قبر میں بہت چھوٹا آدمی، میں جواب نہیں دے سکتا۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مسلمان مومن تو کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اللہ ہی کو اپنا رب مانتا تھا۔ یہ آدمی جو دین کا علم نہیں سیکھا، غفلت میں زندگی گزارا، لا ادری، مجھے یاد نہیں ہے، میں نہیں جانتا، ایسے بولے گا۔ ماں دینوں کا، دین کی باتوں پر جو عمل کریے، چھوٹی بڑی ساری باتوں پر عمل کیے، وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن جو آدمی کے PhD وغیرہ حاصل کیا، سب کچھ تھا، اور ایک زمانہ گزارا، وہ کہے گا لا ادری، میں کیا دین تھا مجھے یاد نہیں، میں نہیں جانتا، ایسا کہے گا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا، جو نبی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ان کا نام کیا تھا؟ اگر مسلمان ہے وہ کہے گا کہ محمد، وہ ہمارے نبی ہے۔ اسی طرح دوسری قوموں سے جب پوچھا جائے گا، جیسے یہودی سے پوچھا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں سے، وہ دونوں تو ایک بات کہیں گے، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے تھے، ان سے جب پوچھا جائے گا قبر میں من نبیوں کا، تمہارے نبی کون جی؟ تو کہا عیسیٰ علیہ السلام۔ ویسے مسلمان کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو قبر کے اندر یہ سب سوالات کیے جائیں گے، اسی لیے جوانی کی جو زندگی ہے نا، بہت اہم ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے، اس کو بولتے ہیں تربیت۔ ماں باپ کی تربیت بچوں کو شروع سے سکھاتے، کیا سکھاتے؟ دین کی باتیں سکھاتے۔ بچہ ابھی بسم اللہ بول کر کھاؤ، بسم اللہ بول کر پیو، پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے دانے ہاتھ سے کھاؤ، الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ، شیطان کھاتا ہے الٹے ہاتھ سے، ایسا سکھاتے۔ گھر کو آئے تو دعا پڑھ کے رہو، گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھو،
یہ سب ماں باپ سکھاتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں تربیت۔ بڑا ہو گیا بچہ 17 سال 18 سال 20 سال کا، ماں باپ کو ذرا سا خیال کرنا چاہیے، بھئی بچے کو خواہش ہو گئی ہے شادی کی، کوئی اچھا رشتہ تلاش کریں۔ یہ اسلام کا فریضہ ہے، لیکن حکومت کا قانون یہ ہے لڑکا 23 سال کا ہو تو شادی، لڑکی 21 سال کی ہو تو اس کی شادی۔ اس سے پہلے کرے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی۔ پہلے 18 سال لڑکی کی عمر اور 21 سال لڑکے کی عمر مقرر کی تھی حکومت، اب 3 سال بڑھا دیے، لڑکی کی عمر 21 سال 2 سال اور لڑکے کی عمر 23 سال ہونا، تبھی شادی ہوتی، اسی کا سرٹیفکیٹ ملتا۔ اگر ہم نے 18 سال 17 سال کی بچی کی اور اسی طرح لڑکے کی شادی کر کے رکھ دی تو میرے سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ اب اس کی وجہ سے نہ آپ ملازمت کرتے سکتے گورنمنٹ کی، نہ آپ کا پاسپورٹ ملے گا، نہ راشن کارڈ ملے گا، نہ آدھار کارڈ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب ایسی مجبوری رہتی ہے کہ سب ماں باپ کی خواہش ہو کر بھی، بچے کی خواہش ہو کر بھی شادی نہیں کر سکتے حکومت کی قانون کی وجہ سے۔ اسے کتنی خرابی پھیلتی، زنا کی عادت بڑھتی۔ 4 سال ابھی انتظار کرنا، زنا عام ہو جاتا، خرابی، بچیاں سب پیٹ، ہم شادی سے پہلے بچہ رکھ لیتی پیٹ میں، حمل ہو جاتا۔ کتنی خرابیاں ہیں۔ اسلام کا جو نظام ہے اللہ کا بتایا ہوا نظام ہے۔ ان کی شادی کی خواہش ہے تو شادی کر دو، یہ نہیں دیکھنا کہ صاحب ابھی بچہ جو ہے 23 سال کا نہیں ہوا، حکومت پکڑے گی۔ شریعت کا قانون الگ ہے، حکومت کا قانون الگ ہے۔ صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے لوگوں کی شادی بہت کم عمری میں ہوتی تھی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں، ان کے باپ میں 11 سال کا فرق تھا، باپ بیٹے میں 11 سال کا فرق تھا۔ آج کل ہمارے ہاں 23 سال کا لڑکا ہے سمجھو، اب اس کو بچہ پیدا ہوا تو اب بیٹے میں بھی باپ میں کتنا فرق ہے؟ 24 سال کا فرق ہے، 24 سال کا، لیکن ان دونوں میں صرف 11 سال کا۔ تو اتنے چھوٹے تھے، ان کی شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد بچہ بھی ہو گیا، تو باپ میں بھی بیٹے میں بھی صرف 11 سال کا فرق۔ ایسا صحابہ کرام تھے۔ تو دیکھیے یہ جو کتنا خطرناک قانون ہے، اس کی وجہ سے ہماری قوم کے اندر یعنی پورے لوگوں کے اندر زنا کی عادت عام ہو جائے گی، لڑکیوں کے اندر بھی لڑکوں کے اندر بھی، اس لیے کہ جب ایک عمر کو آدمی پہنچ جاتا ہے اس کو شادی کی خواہش ہو جاتی ہے، اور لڑکی بھی شادی کی خواہش ہو جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرے۔ صاحب ابھی 3 سال ابھی 4 سال ہے تو لڑکیوں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کتنی بچیاں ڈپریشن میں چلے جاتے، مایوس، کچھ زندگی گزارنے کی خواہش بھی نہیں۔ ڈپریشن کبھی اتنا بھی سخت ہوتا ہے خودکشی بھی کر لیتے ہیں ڈپریشن میں، ایسا بھی ایک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں لڑکیوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں شادی دیر سے کرنے سے، جلدی کرنے سے نہیں ہوتی کوئی بیماری۔ اگر بچی 15 سال کی ہے 10 سال کی ہے شادی کر کے دیے تو کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی، دیر کرنے سے زیادہ تر لڑکیوں کو بیماریاں پیدا ہوتی، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہی زنا کے راستے پر چلتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ عشق معاشقہ کرتی ہیں، لڑکوں سے کہتی ہیں ایسا کرو ویسا کرو، لڑکے بھی ویسا کرتے ہیں۔ کتنی لڑکیاں تو ایسا ہے لڑکے سے دوستی کر کے شادی کے لیے کہتے ہیں شادی کر لو شادی کر لو، انکار کر دیتا ہے، خودکشی کر لیتے کتنی لڑکیاں، لڑکے بھی خودکشی کر لیتے۔ صاحب کیا کریں؟ تو حکومت کا یہ قانون بالکل غلط ہے۔ 18 سال بھی غلط تھا، لیکن 21 سال جو لڑکیوں کی عمر رکھ دیے اور بھی زیادہ غلط ہو گیا۔ تو ماں باپ کے لیے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے، بچے کے لیے اچھا رشتہ تلاش کریں، اچھی بہو تلاش کریں اور اس کے لیے اچھی بیوی تلاش کریں، یہ بھی ماں باپ کی تربیت میں سے آتا ہے۔
لہذا ماں باپ کی تربیت دینی تربیت کرنا بھی ماں باپ کا فرض ہے۔ تو میں نے کہا پہلا سوال عمر کیسے گزارے، دوسرا سوال جوانی کیسا بتائے۔ جوانی میں اتنے سال 23 سال 24 سال 25 سال کی زندگی جوانی کی تھی نا، بالغ ہوئے یا بڑے ہوئے سمجھیے 14-15 سال میں 16 سال میں 40 سال تک کہتے ہیں جوانی کی زندگی، یہ 23-24 سال تم کیسا گزارے، اس کا بھی اللہ کے ہم کو حساب دینا پڑتا ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ تیسرا چوتھا سوال، تم مال کہاں سے کمائے؟ حرام کے راستے سے، ناجائز راستے سے، غلط راستے سے، لوگوں کو دھوکہ دے کے کہاں سے کمائے جی مال؟ اللہ اکبر! مال جو غلط کماتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، ان کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا، دعا قبول نہیں کرتا۔ آج ہم سمجھتے ہیں ان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، وہ یو پی ہو، وہ آسام ہو، وہ بہار ہو، اور کہاں کہاں سب دلی ہو، کتنا ظلم جی مسلمانوں پر۔ دعا کرتے رہیں گے نا، بہت دعا کریں گے، اللہ مصیبتوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، ظالموں سے بچا، دعا کرتے رہیں گے نا، لیکن چونکہ کمائی حرام کی ہے اس لیے ان کا دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی سفر پر نکلا، سفر پر نکلنے کے بعد اب جہاد کا سفر کچھ بھی ہوگا، اس کو اپنے کپڑے کا بھی ہوش نہیں، بالوں کا بھی ہوش نہیں، کپڑے بھی میلے ہیں، بال بھی پراگندہ ہیں، اللہ سے دعا کرتا یا رب اللہ ایسا کر، وہ کر، یہ کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا یستجاب لذالک، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ملبس حرام، کپڑا بھی حرام کی کمائی کا، اور مطعم حرام، کھانا بھی اس کا حرام، پینا بھی اس کا حرام۔ انا یستجاب لذالک، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو لہٰذا یہ مال کہاں سے کمائے، یہ کہاں خرچ کیے، یہ اس سے بھی زیادہ کٹھن اور مشکل سوال، اس کا جواب۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کم، دنیا کے راستے میں کتنا خرچ کرتے جی؟ شادی ہے تو دیکھو کتنا خرچ کرتے، بہت خرچ کرتے۔ کتنے آئٹم رکھنا بھائی، باقاعدہ لسٹ بناتے، جو شادی کا خرچہ ہے، میٹھے کتنے رکھنا، کون سی بریانی بنانا، کس باورچی کو بلانا، کتنے بلے بنانا، کیا کیا جی، باقاعدہ حساب۔ کتنے آدمی کو دعوت دینا ہے، لسٹ بناؤ، کوئی چھوٹنے نہ پائے، جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں سب کو دعوت دینا نا۔ ہاں صاحب، کتنا پلان بناتے جی، دین کے متعلق خرچ کرنا ہو، اگر دے دیے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں مر گیا، بچوں کو کیا بھی چھوڑ کے نہیں گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں جی، خرچہ نہیں کرنا، سب سنبھال کے رکھنا، اور بینک بیلنس بڑھاتے رہنا تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے بچے آرام سے رہیں۔ یہ اس طرح حساب کرتا، دنیا کے معاملے میں اب بھی خرچ کرنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے نا تم کو فاقے سے ڈراتا، کیا جی اتنا خرچ کرتے، اتنا دیتے، کل کیا کھاتے تمہیں، اور برے کاموں میں خوب خرچ کرو بول کر شیطان تم کو دل میں ڈالتا۔ تو اس لیے این انفقہ، یہ مال تم نے کہاں خرچ کیا؟ بڑا کٹھن سوال ہے جی، بڑا کٹھن سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان جو بھی خرچ کرتا ہے بیوی پر، بچوں پر، سب کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مٹی میں جو پیسہ ڈالتا اس کا ثواب نہیں لکھا جاتا۔ مٹی میں کیا پیسہ ڈالتا؟ گھر بنایا،
عالیشان گھر بنایا، دنیا بھر کی چیزیں رکھا، اس کا سب ثواب نہیں ملتا۔ ضرورت کا گھر بنائے اتنا، فیشن کا گھر بنائے اس کا ثواب نہیں ملتا جی، اتنا پیسہ تمہارا بیکار گیا۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ تم نے کہاں خرچ کیا؟ 4 سوال ہوئے، 5واں اور آخری سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، دین کی باتیں معلوم تھی نا، اس پر عمل کرے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی چیز ہے جی، دین کی باتوں پر عمل کرے، اسی طرح دین کی باتیں سکھائے۔ دونوں سوال ہوگا جی۔ بچوں کی تربیت کیسے کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عمر۔ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ۔ جب کھانا آتا بڑی سینے میں آتا، کہیں سے کوئی بھیجتے کھانا۔ اس زمانے میں کون سا ہوٹل تھا، کون سا فلاں تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا، پکانے کیا بھی نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ پکانے کیا بھی نہیں ہے بھائی، نہ گیہوں ہے، نہ چاول ہے، نہ دھنیا ہے، نہ مرچا ہے، نہ مسالہ، کیا پکاتے؟ چولہا نہیں جلتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھان کے بیٹے نے پوچھا خالہ جان یہ 2 مہینہ کیا کرتے تھے، کہاں سے آتا تھا کچھ بھی؟ کہا پانی جی، کھجور، کبھی کبھی کسی گھر سے آ جاتا تھا، کھانا گنا کھا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا تھا نا؟ تو میں کہہ رہا تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، کھانا کسی گھر سے تحفے میں آتا، اللہ کے رسول بھی صحابہ بھی سب مل کے کھاتے، اسے بڑی سینی سے کھاتے تھے۔ پہلے آج سے 40-50 سال پہلے شادیوں میں ایسا رواج تھا، 8 آدمی 10 آدمی کو رکھتے تھے، کھاتے تھے۔ اور اب بھی میں نے دیکھا کاریکال، پانڈیچری وغیرہ کے اندر اور تمل ناڈو کے اور بھی کچھ جگہوں میں ویسے رواج ہے، 8 آدمی 10 آدمی کا لا کر رکھتے، گول بیٹھ جاتے، انہوں نے اٹھا کے کھاتے۔ تو ویسے اس زمانے میں بھی تھا نا۔ یہ بچے تھے عمر 7-8 سال کے بچے تھے، اپنے پاس بھی کھاتے، دوسرے وہاں بوٹی ہے گوشت وہاں ہاتھ ڈالتے، وہاں ہاتھ گوشت وہاں ہاتھ ڈالتے۔ اللہ کے رسول نے کہا یا بنیا سمی اللہ، بیٹے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو بیٹے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بیٹے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، تمہارے پاس ہے نا وہاں سے اٹھا کر کھاؤ۔ 3 باتیں سکھائی تھی اللہ کے رسول۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یہ عمر ام سلمہ کے بیٹے عمر بن خطاب نہیں، کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، زندگی بھر میں ایسے ہی کھایا، بسم اللہ بول کر کھایا، سیدھے ہاتھ سے کھایا، اور کبھی پڑی پلیٹ میں ہو تو اپنے پاس کا اٹھا کے کھایا۔ تو دیکھو تعلیم دینا ماں باپ کا فرض ہے، ماں باپ کو یہ سب تربیت سکھانا ہے۔ تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم کو دین کی جو باتیں معلوم تھیں تم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ ہم سب غافل ہیں۔ کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا کیا؟ کوئی پوچھیں گے نہیں نا، گورنمنٹ میں پوچھتے کیا نماز کا طریقہ معلوم کیا جی؟ کتنے تسبیح پڑھنا، رکوع کی تسبیح بولو، سجدے کی تسبیح بولو، دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ کے ہاں پوچھے اس کی۔ غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، ایک منٹ ہمارا قیمتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ سبحان اللہ پڑھے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ لڑکیاں بھی بہت ہی زیادہ غافل ہیں، لڑکیاں بھی ایسے ہیں، لڑکے بھی ایسے ہیں، مسلمان غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا ان کے دلوں میں ڈر بھی ہے اور پکا ایمان بھی ہے۔ اللہ کے ہم کو کھڑے ہو کر جواب دینا ہے ان ساری باتوں کا، ان کو یقین ہے۔ ایسے لوگ اپنے ایک منٹ کو غنیمت سمجھتے ہیں، ایک منٹ کو بھی
نیکی کمانے کا وقت سمجھتے، لیکن مسلمان دین سے غفلت ہو گئے، دین کی تعلیم سے غافل ہو گئے، ان کے اندر غفلت آ گئی، دنیا کی حرص کچھ اتنی بیٹھ گئی دلوں کے اندر، جو بھی حاصل کرتے تعلیم، انگریزی، حساب، تمل، فلاں، یہی سب حاصل کرتے ہیں، دین سے ہم کو دور کر کے چھوڑ دیا، دونوں تعلیم لا کے دین سے ہم کو دور کر کے چھوڑ دیے۔ دین کا علم دین کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، دنیا کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا ہے، اسی لیے علم دین حاصل کرنے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ نیت خالص رہنا۔ کیا نیت خالص رہنا؟ میں دین کا کام، دین کی تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہوں، قرآن حدیث کی باتوں پر عمل کروں اور یہ دوسروں کو پہنچاؤں، یہ نیت۔ اگر یہ نیت ہے، صاحب آج کل تو کام ملتا نہیں، ایک مولوی صاحب بن جاؤں گا، مدرسے میں پڑھ لوں گا، قرآن حدیث پڑھ لوں گا، امامت مل جائے گی جی، امام کو 40,000 30,000 25,000 تنخواہ دیتے نا، کیا بھی نہیں، 5 وقت نماز پڑھو، گھر میں جا کے سوتے رہو۔ اگر ایسی نیت ہے نوکری کی، یہ علم قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں، اس علم کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ نیت کھوٹی رہنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمہارے دل کی کیا نیت کیا تھی، دل کا کیا ارادہ تھا، اسی کے مطابق تم کو ثواب دیا جائے گا۔ ایسے اللہ کے رسول نے بتایا اور اس کی تفصیل بھی بتائی۔ تو آج ہماری غفلت بہت زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ آخرت پر ہمارا یقین کم ہو گیا، ختم ہو گیا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کم ہو گیا بھی کہتے ہیں۔ یہ گناہ کر کے سوچتے نہیں کہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی نا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام یہ گناہ کر دیے، درخت کا پھل نہیں کھانا تھا، کھا لیے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو جنت سے نکالا۔ کتنی دعا کرتے تھے آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو رحم نہیں کرے گا، ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا تو اللہ ہم تو جہنم کو جائیں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے نا۔ کتنے سال دعا کیے ہوں گے جی، بہت سال دعا کیے ہوں گے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ علماء نے لکھا ہے، یہ گناہ اگر صاف ہوا، ایک مرتبہ توبہ کرنے سے یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا گناہ معاف ہو گیا، جب جب آپ کو یاد آیا تب تب اللہ سے معافی چاہتے رہنا۔ جیسے فرض کر لیں کوئی آدمی چوری کر دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، اب کیا کرے گا؟ توبہ کیا، اللہ بہت گناہ کر دیا، معاف کر دیا اللہ۔ 10 سال کے بعد یاد آیا، دیکھو میں اس کا مال ناجائز کھایا نا، اسے دھوکہ دیا نا، غلط مال بیچا نا، پھر اللہ سے معافی چاہنا۔ ایک تو بندے سے معافی چاہنا، تم اس کو دھوکہ دیا، اس کا مال کھائے، اور دوسرا کیا ہے، جب جب یاد آتا گناہ تب تب دعا کرتے رہنا، معافی چاہتے رہنا اللہ سے۔ تو غفلت کی زندگی ایسے گزرتی ہے، توبہ ہی نہیں کرتے، اور اگر توبہ 2-3 مرتبہ کر لیے تو سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب توبہ کر لیا نا، میں تمہاری توبہ قبول ہوئی کیا تو گارنٹی ہے کیا؟ نہیں نا، اللہ بولا کیا کہ میں تمہارے گناہ کو معاف کر دیا؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام غلطی سے مارے ایک آدمی کو، مر گیا، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا، اللہ میں نے ناحق ایک آدمی کو قتل کر دیا، اللہ مجھے معاف کر رہے۔ فغفرنا له ذلك، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کا گناہ معاف کر دیا۔ ہم کو تو اللہ نہیں بولا کہ تمہارا گناہ معاف کر دیا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے نہیں بولا، ہم سے بولتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں، ہم نے موسیٰ کو گناہ معاف کیا، اس لیے کو بار بار معافی چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں بولا میں تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ اب آدم علیہ السلام کا گناہ اللہ معاف کر دیا، پھر بھی جنت میں لے گیا کیا ان کو؟ نہیں، یہیں رکھے کہ تم دنیا ہی میں رہو گے۔ اب جس غلطی سے آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے جنت گئی،
وہ غلطی ہم کریں گے تو ہمارے ہاتھ سے بھی جنت جائے گی، توبہ کریں گے تو ہم کو جنت ملے گی۔ لہٰذا ہماری غفلت بہت بڑھ گئی، عورتوں کی بھی مردوں کو بھی۔ عورتوں کا گھر میں کیا کام ہے جی؟ کھانا پکا دیے، صاحب کپڑے دھونے والا ہے تو وہ بھی مشین آ گئی، صاحب وہ مسالہ پیسنا ہے تو اس کے بھی آ گئی، چاول پکانا ہے تو اس کے لیے بھی سب آ گیا۔ کیا ابھی عورتوں کا کام ابھی نہیں ہے؟ سونا کیا ہے کہ صاحب کچھ بھی ٹائم ملا اس گھر کو گئے، وہاں بات کرے، وہاں بیٹھے، ادھر آئے، گھر سے نکلے نہیں تو چین نہیں آتا، پریشانی رہتی۔ کیا خیرت دریافت کرنے جاتے کیا؟ تمہارا ٹائم ویسٹ کرنے اور بعضو گھر والے کا ٹائم ویسٹ کرنے جاتے، ان کا بھی ٹائم ویسٹ کرتے، ہمارا بھی ٹائم ویسٹ کرتے۔ ایسے عورتوں کے اندر غفلت بہت ہو گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھروں میں رہو، نبی کی بیویوں باہر نہیں جانا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، تمہارے گھر کے اندر نبی کی جو باتیں تم کو معلوم ہیں ان کو پڑھو، ان پر عمل کرو، ذکر و اذکار کرو، نفل پڑھتے رہو، تم کو اسے کرنا چاہیے نا۔ تو گھروں کے اندر عورتیں ہیں، کتنا ٹائم ملتا جی؟ اب یہ آدمی تو کبھی دکان رکھا ہے، کبھی آفس کو جاتا ہے، کبھی اسکول مدرسے میں پڑھاتا ہے، کبھی کوئی اور ڈیوٹی کرتا ہے، وہ تو مشغول رہتا ہے۔ عورتیں کیا کرتی؟ عورتیں تو کچھ بھی نہیں کرتی، غفلت ان کی اور زیادہ ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی غفلت اور زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے کہا یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، عورتوں صدقہ کرو، جہنم کی آگ سے بچو۔ اللہ نے مجھے جہنم بتائی، دیکھا مرد لوگ کم ہیں، عورتیں بہت ہیں۔ ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول کیا غلطی ہماری؟ اللہ کے رسول نے بہت ساری باتیں بتائی، ایک بات جو بتائی اِنَّكُنَّ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تمہاری زبان سے گالیاں بہت نکلتی، ذرا کچھ جھگڑا ہو جائے کیا سب گالیاں دیتی جی؟ عورتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا تو گھنٹے گھنٹے رہتا، مردوں میں جھگڑا ہوا تو 5 منٹ میں ختم ہو جاتا، جا رہے بول کر ادھر چلے جاتا، انہیں چلے جاتا۔ عورتیں انہیں ہٹتی بھی نہیں وہاں سے، وہیں بیٹھی رہیں گی، وہاں رہیں گی، گھر کے اندر کچھ ہے انہیں بھی گھر کے اندر گھس جائیں گے اسے لڑنے کے واسطے۔ تکثرن اللعن، گالی گجور ہمیشہ بکتی رہتی ہو، وتکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، شوہر تم کو کیا بھی لا کر دیا، کچھ بھی کیا تو تم ان کی نافرمانی کرتی ہو۔ کہا اللہ کی نافرمانی کا شوہروں کی، لو احسنت الی احداکن الدہر ثم رأت منک ما تکرہ لقالت ما رأیت منک خیرا قط، تمہارا شوہر کتنا بھی احسان کرے تمہارے اوپر، ایک دن اگر اس کی فرمائش نہیں پوری کرے تو فوراً بولے گی اللہ میری قسمت ہے، تم نہ لکھیا کیا، ایک دن تبھی میری فرمائش پوری کرے کیا؟ ہمیشہ فرمائش پوری کیا، ایک دن نہیں کیا، فوراً اس کی زبان سے کیا نکلتا؟ ما رأیت منک خیرا قط، ایک دن بھی مجھے خوش کرے نہیں نا، ایسا بولتے۔ ہمیشہ عید کے واسطے کپڑا لینا، فلاں لینا، یہ کرنا، سب لا کے دیتے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ بولا اس مرتبہ سیلری میری کم ہو گئی، خرچہ زیادہ ہو گیا، صبر کر لو، پرانی ساڑی پہن کر تم عید گزار لو، فوراً بولے گی اللہ کیسا شوہر ملا، میری قدر نہیں کرتا، ایسا بولتی۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا دیکھو عورتوں کے اندر غفلت زیادہ ہے، عورتوں کی گناہ زیادہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دینی زندگی گزارو، دینی علم حاصل کرو، دین سے قریب ہو جاؤ، مصیبتیں پریشانیاں سب دور ہوں گی۔ اور اسی طرح اس کا بھی خیال کرنا چاہیے تم کو، ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ٹائم جہاں تک ہو سکے عبادتوں میں گزارنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی فضیلتیں زیادہ ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ دین کے لیے
زیادہ محنت کرو، دینی زندگی گزارو، دین کا علم حاصل کرو، دین کا علم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کے بھی اور دین سے قریب ہو کر اور جو ہے دین کی باتوں کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہماری غفلت کو دور کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔